سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ملک میں اقتدار کے لیے جاری رساکشی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کرسی کے بغیر چند ماہ صبر کر سکتی ہے، نہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت مقررہ آئینی مدت سے پہلے انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ دونوں کی اپنی مصلحتیں اور اپنے مفادات، اور ان مفادات کے حصول میں سب جائز و ناجائز حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اس ضد اور بے صبری کے ماحول میں ملک کے مفادات پس منظر میں جاتے صاف نظر آ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ملک سے کسی کو غرض ہے، نہ عوام کی کسی کو کوئی پرواہ ہے۔ فریقین کا مقصد حصول اقتدار اور اس کے لیے سارے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر کے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ موجودہ حالات میں اپنی اسمبلیوں کی تحلیل ایک بڑا فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی کی 2 صوبوں میں حکومت ہے اور سارے انتظامی معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد سارا منظر بدل جائے گا۔ اگر اسمبلیاں چلی گئیں تو نگران حکومت کا کسی بھی وجہ سے جھکاؤ وفاقی حکومت کی طرف ہو گیا تو تحریک انصاف کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ تحریک انصاف قیادت نے ضرور سوچا ہوگا کہ بدلتے حالات کے ساتھ کون سی سیاسی حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ ویسے اسمبلی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن کرانا لازم ہے، اس لیے وفاقی حکومت کو اتنا وقت مل پائے گا کہ مخالفین کو زیادہ دبا سکے۔ دوسرا یہ بھی اندیشہ ہے کہ انہیں بھی قومی اسمبلی تحلیل کرنا پڑ سکتی ہے۔ تحریک انصاف قیادت کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد سے ایک سوال تسلسل سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایسے پہلے کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ ہر تیر چلانے کا کوئی ایک وقت ہوتا ہے، ایسے ہی بلا وجہ بیٹھے بٹھائے تیر چلاتے رہنے سے نشانہ پر لگتا ہے اور ترکش بھی جلد خالی ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے جس طرح لانگ مارچ کا پلان بنایا، اس میں تاخیر کرتے رہے اور پھر بر وقت دباؤ ڈالا۔ اس کا مقصد تھا کہ ہم فیصلوں میں بطور اسٹیک ہولڈرز جگہ بنائی جائے۔ انہیں مطلوبہ مقاصد کی اس حد تک حاصل ہوئے یا نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر مسئلہ تھا کہ جو اتنی ہائپ بنائی گئی ہے اس سے اچھے طریقے سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ پنڈی کے جلسے میں عمران خان سے بڑا اعلان متوقع کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان بہرحال ایک بڑا دھماکہ ثابت ہوا ہے۔ تحریک انصاف قیادت کے اعلان کے بعد ایک طرف پارٹی کارکنان خوش ہو کر واپس چلے گئے تو دوسری جانب اتحادی حکومت پر تیر نشانے پر لگے ہیں۔ حکومت کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تحریک انصاف پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کر کے صوبائی الیکشن کی طرف چلی جائے گی۔ پی ڈی ایم اور خاص کر نون لیگ پنجاب میں الیکشن نہیں چاہتی۔ اگر صوبائی الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے وزراء اور وزیر اعظم الیکشن کمیشن کی پابندیوں کی وجہ سے جلد سے جلوس کر سکیں گے، نہ بے پناہ مہنگائی اور اپنی ناقص کارکردگی کا کوئی جواز پیش کر سکیں گے۔ اس سے بھی بڑے پریشانی کی بات ہے کہ اگر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی تو پی ڈی ایم کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صرف سیاستیں کلومیٹر پر پھیلی وفاقی حکومت اپنا اقتدار بچا پائے گی، نہ جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کر پائے گی۔ اس بدلتی سیاسی صورتحال میں پی ڈی ایم کی بھرپور کوشش ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل روکی جائے، لیکن پنجاب اسمبلی کا مسلسل اجلاس جاری ہے۔ قانون کے مطابق تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی، جبکہ تحریک انصاف کی کسی بھی وقت اجلاس ملتوی کر کے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز گورنر کو بھیجی جا سکتی ہے۔ گورنر اسے لٹکا تو سکتے ہیں مگر آخر کار ماننا ہی پڑے گا۔ اس پر پی ڈی ایم کے دماغ اکٹھے ہو کر سوچ بچار کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس یقینی طور پر کوئی پلان ہوگا، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ تاہم عمران خان اتنے ضرور کامیاب ہو گئے ہیں کہ اپنے مخالفین کی توجہ لانگ مارچ کی ناکامی اور بغیر کچھ حاصل کیے منتشر ہو جانے سے ہٹ کر ایک کو اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف لگا دیا گیا ہے۔ اتحادی قیادت ماننے نہ ماننے، عمران خان نے اپنی بات درست ثابت کر دی کہ اقتدار سے نکل کر انتہائی خطرناک ہو جائیں گے۔ وہ اپنے سیاسی فیصلے اور اعلانات سے حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اتحادی اقتدار کے 7 ماہ میں حکومت نے بہت کچھ کھویا اور پی ٹی آئی قیادت نے بہت کچھ پایا ہے، لیکن اس کے برعکس اہم عہدوں پر وہی لوگ تعینات ہوں گے جو کہ پی ٹی آئی قیادت نہیں چاہتے تھے۔ اس کے باوجود اتحادی حکومت کی مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے تو پی ٹی آئی قیادت کو ٹھکرانی نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی قیادت کو اسمبلیاں چھوڑنے کی بجائے اسمبلیوں میں رہتے ہوئے اپنے مطالبات منوانے کے ساتھ انتخابی اصلاحات لانی چاہیے، تاکہ آئندہ منصفانہ شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کی حقیقی قیادت ملک کے استحکام و ترقی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر سکے۔ یہ بظاہر پی ٹی آئی قیادت کے لیے مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں، کیونکہ ملک میں سیاسی استحکام ایسے ہی آئے گا۔